لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، شعبان کے آخر پہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم۔ عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ عظیم اللہ کی بھی صفت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور یہ عظیم قرآن کی بھی صفت، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظیم، تو اس کی بھی یہ صفت، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرمایا۔ اس لیے جو بندہ اللہ کو عظیم جانتا ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم سمجھتا ہے، قرآن کو عظیم مانتا ہے، اگر وہ اس عظیم مہینے میں بھرپور عبادت کرے گا، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی پا جائے گا۔ یہ عجیب مہینہ ہے، سبحان اللہ، بنایا ہی اللہ تعالی نے گناہ گاروں کے لیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے۔ اب اس رمضان میں بندہ اگر اپنے اللہ سے ملنا چاہے تو یہ ملاپ بہت آسان ہو جاتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہے تو جنت لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ آج دنیا میں سیل کا رواج ہے، ادھر سیل لگی ہوتی ہے، اس مارکیٹ میں سیل لگی ہوتی ہے، کہیں تو گرینڈ سیل لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے سیل کا؟ کہ جہاں کسی چیز کی سیل لگی ہو وہ بیش قیمت چیز بہت کم قیمت میں مل جاتی ہے، ڈالر کی چیز سینٹس میں مل جاتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ۔ قرآن و حدیث پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ اے میرے بندو، بہت آسانی سے تمہیں مل جائے گی، تھوڑا سا اس کے لیے تم کوشش کر لو۔ اور پھر دیکھیے، اس کے لیے جب کسی دفتر کے افسر نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ ذرا سیٹنگ کر دیتا ہے ہر چیز کی کہ آٹومیٹکلی کڑیاں جڑیں اور وہ کام ہو جائے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اوپر کے افسر کی نیت ہوتی ہے کام کرنے کی، تبھی وہ اس کے لیے ایسا ماحول بنا دیتا ہے، ایسا طریقہ کار بنا دیتا ہے، سب کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ رب کریم کا ارادہ ہے کہ میری اس امت، میرے پیارے محبوب کی امت کے یہ گنہگار بندے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، تو رب کریم نے اس کے لیے ساری کڑیوں کو جوڑ دیا۔ اب ذرا کڑیاں جڑتی دیکھیے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ فرشتوں کو بھیج کے بڑے شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو پانی کے اندر قید کروا دیا کہ یہ میری امت محمدیہ کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ لو، ان کو تو باندھ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم کوئی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہمارے نفس نے شیطان کی سنگت میں اتنی ظلمت پا لی کہ اب اگر وہ دور بھی چلا گیا تب بھی یہ اس سے باز نہیں آ رہا۔ تو شیطان کو بندھوا دیا گیا، ایک کام۔ اور دوسرا کام کہ جب روزہ رکھا روزے دار نے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں اور ہوا کے اندر پرندے
یہ سب اس روزہ دار کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ساری مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دیا. افطاری کے وقت اور سحری کے وقت ملائکہ رحمتیں برساتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانوں والوں پر رحمتیں برساتے ہیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک طرف شیطان کو قید کروا دیا, دوسری طرف اتنی مخلوق کو فریاد کرنے پہ لگا دیا, اور پھر تیسرا کام کیا کیا کہ اس روزہ دار کو کہا کہ اگر افطاری کے وقت تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو یقیناً قبول کروں گا. قبولیت دعا کا وقت بنا دیا افطار کے وقت کو. اب بتائیے کہ جس شریعت میں یہ حکم ہو کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو, مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دو, مزدوری دے دو. اب اگر ایک بندہ اللہ کی خاطر روزہ رکھ کے مزدوری کرتا ہے تو پھر افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ پیمنٹ میں کتنی جلدی کرتے ہوں گے. جب ہمیں حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے فارغ کرو بھائی, تو کسی بندے نے اگر اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اجر دینے میں کتنا جلدی فرماتے ہیں. چنانچہ افطاری کے وقت میں روزہ دار کی دعا قبول. تو ساری کڑیاں جوڑ دی, اور پھر ممکن ہے کہ یہ غفلت میں رہے, تو فرما دیا اچھا ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب علماء نے لکھا کہ عربوں میں عام طور پر 1000 کی گنتی ہوتی تھی, اس سے اوپر گنتی نہیں تھی. جیسے ہم لوگ ارب, خرب, اور خرب کے اوپر ہمارے ہاں بھی کوئی گنتی نہیں ہے, تو عربوں میں بھی اسی طرح 1000 سے اوپر گنتی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. اس لیے ان کی زبان میں ان کو کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. مگر نقطے کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یہ کوئی نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ بولیں کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. واہ میرے مولا, جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے, تو معلوم ہوا کہ اس کا اجر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ پروردگار کتنا اجر دے گا. ایسی رات بھی عطا فرما دی. اور پھر کیا ہوا کہ رمضان میں اول تو معافی مانگی لے گا, اگر نہیں مانگی تو فرمایا کہ چلو آخری رات میں معافی مانگ لے. تو حدیث پاک میں آتا ہے پہلی رمضان سے آخر رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے بری ہوئے تھے, آخری رات میں اتنے ٹوٹل بندوں کو اللہ اور بری فرما دیتے ہیں.